وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. صلوات پڑھیں محمد وعلى سعی و کوشش، اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری 6ویں نشست ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قرآن کے اصول جو قرآن نے معین کیے ہیں ان کو سمجھیں اور زندگی بھی کامیاب بنائیں اور آخرت بھی کامیاب. اسلام نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم لوگ دونوں دنیا میں کامیاب رہیں. لیس منا من ترک الدنیا لآخرتہ وترک الآخرہ لدنیا. ہم میں سے وہ نہیں ہے جس نے آخرت کو پانے کے لیے دنیا چھوڑ دیا، دنیا کو پانے کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا، بلکہ من اخذ جمیعا، جس نے دونوں کو اٹھایا، دنیا بھی کامیاب بنایا اور آخرت بھی کامیاب بنایا. کیسے بنایا؟ قرآن کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش. اگر اسٹرگل اس نے نہیں کیا تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. حالانکہ اس کا جسم اسٹرگل کر رہا ہے، اس کا وجود اسٹرگل کر رہا ہے. وہ بچپنے سے ماں کے شکم میں بھی اسٹرگل کرتا ہوا اس دنیا میں آیا، بچہ ہوا، لڑکپن گزرا، جوانی آئی،
خود بخود یہ ڈیولپمنٹ میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے نفس کو سنبھال کر اپنے وجود کو کامیاب نہیں بنا رہا ہے۔ جسم تو کامل ہو گیا مگر اس کا مشن کامل نہیں ہوا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پرنسپلز ہم نے بتائے تھے کل میں گفتگو کے بعد کل کی، کہ سرکار نے فرمایا کسل کہتے ہیں سستی اور کمزوری کبھی بتانا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان جن کو علمنا منطق الطیر، اللہ نے ان کو پرند کی زبان بھی سکھایا تھا۔ سورہ نمل میں قصہ حضرت سلیمان کا موجود ہے۔ حضرت سلیمان دیکھتے ہیں کہ دو چڑیا، ایک چڈا اور ایک چڑیا لڑ رہے ہیں۔ چڈا ہی کہتے ہیں نا آپ لوگ، کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے نا، چڈا اور چڑیا، میل برڈ اور فیمیل برڈ، انجوائے برڈ جس کو کہتے ہیں، لو برڈ جس کو کہتے ہیں، لڑ رہے ہیں جس طرح سے ہم لوگ لڑتے ہیں میاں بیوی۔ وہ تو زندگی کی کہانی ہے نا، بھی پارٹ آف لائف ہے، لڑتے ملتے ہوتا ہی ہے۔ جہاں چار برتن ہیں وہاں کھڑکی آواز آتی ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لڑنا برا نہیں ہے، دیواریں کھڑی کر لینا برا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد عجل۔ دیکھا حضرت سلیمان نے کہ چڈا اور چڑیا لڑ رہے ہیں۔ چڈے نے کہا تم میرے سے گفتگو کر رہی ہو؟ اچھا، مجھ میں اتنا پاور ہے کہ سلیمان کے تخت کو تیرے قدموں پہ ڈال دوں۔ ہو سلیمان نے کہا اچھا، ہم تشریف لائیے دونوں بھی ادھر۔ صحیح بتاؤ، چڈے سے پوچھا، میل برڈ سے پوچھا، صحیح بتاؤ تمہیں یہ طاقت ہے؟ اس نے کہا طاقت وقت نہیں ہے، مرد ہمیشہ ایسے بات کرتا ہی رہتا ہے، مرد کی عادت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، اپنے آپ کو بڑا کہتا ہی ہے، کبھی بتاتا ہی ہے، وہ کبھی کمزوری بتاتا نہیں ہے۔ تو سلیمان نے پوچھا کہ بتاؤ آپس میں لڑ کیوں رہے تھے؟ کیا سبق ہے، انسان سیکھے تو ہر لمحہ سبق ہے۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے فرمایا کہ ہر لمحہ انسان بیدار کے لیے درس ہے۔ ایوری مومنٹ اگر لیسن لینا ہے تو ایک سبق ہے۔ بیٹھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، کیسے کہاں بیٹھے ہوئے، ذرا سا غور کرے تو ایک درس ہے۔ ایک شخص کے وہاں بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں لوگ آپس میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف سچویشن کو دیکھ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے افکار بھی کیا ہیں، کون جو درس لینا چاہتا۔ حضرت سلیمان نے کہا لڑ کیوں رہے تھے تم دونوں؟ تو چڑیا نے کہا سرکار یہ کہتا ہے لو یو آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، مجھے بہت زیادہ محبت ہے، بہت محبت ہے۔ میں پوچھتی ہوں اگر محبت مجھ سے ہے تو یہ دوسرے کے پاس جاتا کیوں؟ سلیمان سجدے میں گر جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان 40 روز روتے ہیں، اگر ایک سے محبت ہے تو دوسرے سے مانگتا کیوں؟ کہاں پہ کہاں لے گئے حضرت سلیمان نے؟ ایک چڑیا سے درس لے کے بتایا کہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر خدا سے محبت ہے، صلوات پڑھیے محمد والا وعجل فرج، ہم اگر اللہ سے محبت ہے، دیکھیے کامیاب ہونے کا طریقہ کتنا ہے۔ تو ہم لوگ ڈٹرمنیشن جہاں پر ہے، سستی نہیں ہونا چاہیے، سستی کے ساتھ جگہ ہم مانتے ہیں کہ ذات پروردگار موجود ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں کہتے ہیں ہم تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر حقیقت میں ہے تو کہیں ادھر ادھر ہمیں جانا نہیں چاہیے۔ اسی لیے مولا امام حسن نے کہا مَلَّذِي وَجَدَكَ مَا فَقَدَهُ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔
اے حسین، امام حسین معرفت کی کس منزل پر؟ جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ یہ ہے وہ مقام اولیاء جہاں پر وہ کسی کو نہیں دیکھتا سوائے ایک وجود کے۔ مولا علی کی دعاؤں میں الہی اے پروردگار، قرأت باب رحمتک بید الرجائی، اہل بیت کو ہم نے پہچانا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کون ہے ہمارے اہل بیت، کون ہے، کیا دولت دیا انہوں نے۔ ہم اہل بیت کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے؟ میں نے کئی مثال دی تھی، اچھی مثال ہے۔ مثلا میں مہمان آیا آپ کے پاس، مولوی کو مہمان رکھنا آسان تھوڑی ہے، مہمان آیا، آپ نے 2 دن بعد بیگ دے دیا ہاتھ میں، مولانا ذرا جا کے ٹماٹر و انڈے وغیرہ بازار کے پیسے لے کے آئیے۔ ہنس رہے ہیں دیکھیں سب لوگ، کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ نہیں کر سکتے اس لیے کہ مہمان ہیں، تو مجھ سے آپ انڈے ٹماٹر نہیں منگاتے۔ ہم لوگ اماموں سے کیا لیتے ہیں؟ آئے تھے امام اللہ سے ملانے کے لیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں روٹی دلا دیجئے، ٹماٹر دلا دیجئے، انڈے نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے۔ مولا بول رہے ہیں میں آیا تھا ان سے، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، محمد صلی علی محمد۔ سمجھ میں آ رہی بات جو بول رہا ہوں؟ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم لوگوں نے بنایا ہے اماموں کو گروسری بیگ حوالے کر دیا، امام بول رہے ہیں بھائی دلا دوں گا مگر میں آیا ہوں اس سے ملانے کے لیے، تم کیا لے رہے ہو مجھ سے؟ میں آیا اس سے ملانے کے لیے۔ الہی قرأت باب رحمتک بید رجائی، پروردگارہ میں نے امید کے ہاتھوں سے تیرے رحمت کا دروازہ دستک دی ہے، امید کے ہاتھوں سے رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے۔ علی ابن ابی طالب، وَحَرَبْتُ إِلَيْكَ لَاجِئًا مِّن فَرْطِ أَهْوَائِي، میں بھاگ کر آ گیا ہوں اس لیے کہ میری خواہشات مجھے روک رہی ہیں۔ تو معلوم ہے انسان کی خواہشات سے انسان بھاگا تو کامیابی کی طرف جائے گا۔ کامیابی کیا ہے؟ لقائے پروردگار ہے۔ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے تو اس کے پاس ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہائیسٹ ٹارگٹ۔ اف یو شوٹ ایٹ اسٹار یو ول ریچ یور ایم، اگر تمہارا نشانہ ستارے پہ مارو گے، تاروں پہ مارو گے تو یقیناً تم لوگ اپنے منزل تک پہنچو گے۔ کبھی چھوٹا ارادہ مت کیجئے، بڑا کیجئے۔ نیت کرنے میں تو برا نہیں ہے یار، بادشاہ بننا ہے، بہترین بزنس بننا، برا کیا ہے؟ سوچئے بڑا، اور انشاءاللہ ایک منزل کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں خدا پہنچائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آج کی باتیں ذرا اہم ہے، ہر مرتبہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک منزل ذرا سا آگے بڑھیں۔ آج کی باتیں ہیں تفکر کی دعوت قرآن دیتا ہے، فکر کرو، ریسرچ کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات پہ ریسرچ کرو۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ زمین اور آسمان کی کریشن میں there are signs، نشانیاں ہیں، رات و دن کے ڈھلنے میں نشانیاں ہیں۔ ہم لوگ رات و دن کب کہتے ہیں بھائی؟ کس کو کہتے ہیں رات و دن؟ سورج نکلا تو دن، غروب ہو گیا رات شروع ہو گئی، یہ دونوں کو رات و دن کہتے ہیں۔ ایک روز ہوا، ٹھیک، اب آئیے نارتھ پول پہ چلے جائیے، کتنے دن، کتنی ہے لمبی رات؟ 6 مہینے کی۔ دن کتنا ہے؟ 6 مہینے کا۔ تو جس کو ہم 1 سال کہہ رہے ہیں نارتھ پول میں 1 دن ہے، جس کو ہم لوگ 1 سال کہہ رہے ہیں، 1 سال، 1 مہینہ 12 مہینے، اور 1 مہینے میں 4 ہفتے، جس کو ہم لوگ 52 ہفتے کہہ رہے ہیں، وہاں 1 ہی دن ہے۔ نارتھ پول میں 1 دن، ساؤتھ پول میں 1 دن۔ نارتھ پول میں جب دن ہوتا ہے ساؤتھ پول میں رات ہوتی ہے، جب ساؤتھ پول میں دن ہوتا ہے نارتھ پول میں رات ہوتی ہے۔ آج کل نارتھ پول میں رات ہے، ساؤتھ پول میں دن ہے، تو پورے 6 مہینے کا 1 دن، 6 مہینے کی 1 رات۔
خدا یہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے، تو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک ہی دن 6 مہینے کا ہو. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد ما صلی علی محمد عجل. تو کون کو کر سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل رکھنے والے ہی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. بے عقل کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اس کو صرف کھانا پانی اور اسی طرح سے کھاؤ پیو چلے جاؤ. کس طرح سے جانور بھی کہتا ہے کہ کتنا بدبخت ہے یہ، میں تو کم از کم اس سے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ بعض چڑیا جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں چڑیا، اور ان کے گھونسلے جو ہوتے ہیں پانی کے اوپر کنارے درخت میں بالکل پانی کے اوپر بناتے ہیں وہ لوگ، اتنے باریک باریک، اور اس پہ پورا جو بناتے ہیں گھونسلہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر بیڈ روم بھی ہوتا ہے. اور رات کو جگانے کے لیے، روشنی کے لیے جگنو بھی لا کے اس میں اٹکا دیتے ہیں. آج کل تو جگنو میں بیچارے ختم ہو گئے ہماری بربادی کی وجہ سے، انسان نے ان کو سب کو برباد کر دیا. تو انسان کو بتا رہی ہے وہ چھوٹی سی چڑیا، مجھ میں اتنا دم ہے کہ میں اپنا گھر بھی بنا سکتی ہوں. تم رات کو لائٹ لگاتے ہو تو ایکولوجیکل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، مگر میں لائٹ لگاتی ہوں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں جگنوں کو لا کر کے لائٹ لگا دیتی ہوں. کون ہے یہ؟ چڑیا ہے. تو اگر انسان اچھا گھر بنا لیا تو بڑا کام نہیں ہوا، اچھے گھر کے ساتھ اچھی عبادت کرا تو مزیدار ہے. تو بہترین گھر رکھیے، بہترین عبادت کیجیے. کون کر سکتا ہے؟ جو معرفت رکھتا ہو. تو آج کی بات ہے مجہولات سے معلومات کی طرف جانا. ذرا سا سمجھاؤں گا، اس سے پہلے فکر، تفکر. لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن یہ کہتا ہے کس کے لیے ہے یہ نشانیاں؟ صاحبان عقل کے لیے ہے، بدھوؤں کے لیے نہیں ہے. مرحوم طاہر صاحب کہا کرتے تھے، خدا انشاءاللہ درجات عالی کریں، یہ میرا بڑا بیٹا بہت ہوشیار ہے، اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا. یہ میرا بیچ والا ذرا سا یوں ہی انجینئر بناؤں گا. یہ چھوٹا بدھو ہے، کیا بنائیں گے؟ مولوی بنائیں گے. اب بدھو مولوی بنے گا تو قوم کا کیا حشر ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل. ایسا بھی نہیں کہ ایسا علماء آج ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، آج دنیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت چلا رہا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ علماء، ہمارے علماء بدھو نہیں ہوتے، دوسروں کی طرف مثال ہے، ہماری طرف مت لے جائیے. صلوات پڑھیے محمد والا صلی محمد وعجل. صاحبان عقل کے لیے نشانیاں. ایک سورج و چاند کے بدلنے میں، یعنی جو سورج نکل رہا ہے، بند ہو رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ایک دن ہے. نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے. اور اسی زمین میں نارتھ میں چھوٹی رات ہے، ساؤتھ میں بڑی رات ہے. جب پلٹ جاتا ہے گرمیوں میں، نارتھ میں چھوٹی رات ہو جاتی ہے اور ساؤتھ میں بڑی رات ہو جاتی ہے. یہ سورج کی گردش کس کے لیے ہے؟ عقل والوں کے لیے. قرآن نے دعوت دی ہے تدبر کرو، تفکر کرو، ریسرچ کرو، غور و فکر کرو، جلدی مت کرو. شادی میں بھی جلدی مت کرو. I love her because she is cute. نہیں، مجھے بہت پسند ہے وہ اس لیے کہ اس کے دانت اچھے ہیں. 6 مہینے کے بعد گڑبڑ شروع ہوئی. کیوں؟ کبھی برش ہی نہیں کیا اس نے. جو دانت سے شروع ہوگی شادی، برش پہ ختم ہو جائے گی. جو کردار پہ شروع ہوگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. کردار روز بروز خوبصورت ہوتے ہیں، جسم روز بروز. صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعجل. تو میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کامیاب ہونے کے لیے کوشش و سعی ہمارا، اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو، پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. زندگی سے متعلق غور و فکر، پاؤنڈر کہتے ہیں اس کو. بہت زیادہ غور کرو زندگی میں، تم کو کیا بننا ہے؟ پروگرامر، کمپیوٹر پروگرامر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا یہ کہ مجھے پولیٹیشین بننا ہے. نتھنگ رانگ، پولیٹیشین بنو، ایم ایل اے بنو، ایم پی بنو، ایم پی ایم بن جاؤ، نتھنگ رانگ. یہاں پہ جو ہے
ڈیموکریسی ہے، خطرناک نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ سیاست میں جاؤ بھی تو اس نیت سے جاؤ کسی مومن کی مدد کروں گا۔ ہاں حکم ہے، مولا نے فرمایا ہے، امام آج جو ہے امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج کی ولادت کا دن، اللہم صلی علی محمد وعلی امام موسیٰ کاظم کی ولادت کا دن ہے۔ اور ہم لوگوں کو تھوڑے سے معلومات پاس میں کہا کرتا ہوں، معصومین کے پاسپورٹ انفارمیشن ہم کو ہونا چاہیے، کب پیدا ہوئے، کب شہادت ہوئی، ماں کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، اور کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہادت ہوئی، کہاں ان کا روزہ ہے۔ اتنا 14 معصومین کی حیات سے ہم لوگوں کو واقفیت ہونا چاہیے۔ مولا کی ولادت 128 ہجرہ میں ہے اور شہادت ہے 183 میں، اور 35 سال آپ کی امامت ہے، یعنی امام صادق کی شہادت کے بعد 35 سال آپ امام رہے ہیں۔ امام کا سب سے بڑا تحفہ دعا کی شکلوں میں ہے، دعاؤں کی شکل میں ہے، اور دعاؤں کی شکل میں بھی اس طرح سے ہے کہ آج وہ کتاب کی شکل میں آ گیا ہے۔ آپ کے لقب میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج۔ باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازے کو۔ حوائج کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں پکارنے سے قبول ہوتی، نہیں۔ جملہ سنیے، اس جملے کو یاد رکھ لیجئے، خصوصاً جوان بچے۔ اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے، یعنی جینے کے اصول بتا دیے ہیں، ان اصولوں پر عمل کرو تو باب الحوائج ہے۔ امام کیا کرتے تھے؟ امام سب کو رہنمائی کرتے تھے۔ ایک قصہ یاد آ گیا، ایک صلوات پڑھیے محمد والا محمد۔ نہ اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پیسہ ہو تو کامیاب ہوں گے۔ امام نے کہا، ایک شخص آیا، مولا پریشان ہوں۔ مولا نے کہا ایک دکان کرائے پہ لو، بیٹھ جاؤ وہاں پہ۔ اس نے کہا دکان کرائے پہ لوں، بیٹھ جاؤ، مگر چونکہ معرفت رکھتا تھا، امام نے حکم دیا تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لیا وہ کرائے پہ ایک دکان، خالی دکان میں بیٹھا۔ ایک دن ابھی کھول کے بیٹھا ہی تھا، روٹی والا آیا، میں روٹی رکھ کے جاؤں گا، جب بک جائے تو مجھے پیسے دے دینا۔ چاول آیا، رکھ دیا، اس نے کہا جب بک جائے تو رکھ دینا۔ گیہوں والا آیا، رکھ دیا، کہا بک جائے تو رکھ دینا۔ 8 دن کے اندر پوری دکان بھر گئی، نہ پیسے کی۔ تو یہ باب الحوائج ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم سمجھتے مولانا پیسے نہیں ہے میرے پاس، بھائی نے نہیں دیا، چچا نے نہیں دیا۔ جو ادھر ادھر تلاش کرتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو صفر سے شروع کرتے ہیں اللہ کی مدد سے، اہل بیت کی مدد سے، وہ کامیاب یقیناً ہوتے ہیں، وہ کامیاب دوسرے کو بھی بناتے ہیں۔ امام نے یہ بتایا کہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف عقل کی۔ اس کو کہتے ہیں تفکر۔ تفکر کے لیے روایت میں ہے التفکر ساعہ افضل من عبادت سنہ۔ 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی 1 سال کی عبادت کتنے رکعت ہوئے؟ 5 وقت کی نماز 17 واجب، سنت نماز 34 رکعت کا 17 ہی کا ٹھکانہ، تو سنت کا 17 ہی نہیں ہے ٹھکانے میں، اس لیے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ یہ 34 رکعت کتنی آسان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اتنی آسان ہے، عورت برتن دھوتے ہوئے بھی پڑھ سکتی ہے نافلہ نماز، مرد گاڑی چلاتے ہوئے بھی نافلہ نماز پڑھ سکتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، چلتے پھرتے بھی۔ اگر اس کو سمجھے، وضو کریں نافلہ نماز کے لیے، آپ کو ایک جگہ رہنے کی ضرورت نہیں، جس طرح سے واجب نماز کے لیے طمانینہ کی ضرورت ہے، اسٹیبل مقام پہ رہنے کی ضرورت ہے، مگر نافلہ نماز کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ وضو کیجئے موٹر سائیکل میں بیٹھے، جاتے جاتے، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر ٹرافک وغیرہ کی چکر میں ہو، اللہ سے مل جائیے۔ پاک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، محمد صلی اللہ محمد وعجل۔ 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی عبادت۔ 1 سال کی عبادت کے معنی 17 رکعت روزانہ واجب۔ 1 مہینے میں کتنے رکعت ہوئے حساب لگائیے، 1 سال کے کتنے رکعت ہوئے؟ گھنٹوں لگے۔ کبھی شب قدر میں پڑھتے ہیں نماز 6 روز کی پڑھتے ہیں نا، ابھی کتنا دیر لگتی ہے؟ مولوی صاحب ہوشیار رہے، صرف واجب ادا کیا انہوں تو کم از کم 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ، اور ذرا سا بہت گاڑی نماز پڑھائی تو پھر
1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے ہیں. 6 روز کی نماز کے لیے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. 1 سال کی نماز کے لیے کتنے گھنٹے؟ حدیث کہہ رہی کہ 1 سال کی عبادت ایک طرف، 1 گھنٹے کی فکر ایک طرف. توجہ، اس لیے کہ فکر نتیجے تک پہنچاتی ہے. فکر کا تعریف کیا ہے؟ ہمارے پاس علماء نے فکر کی تعریف کی ہے. الفکر حرکت من المبادی الی المرادی. شروع کرے فکر حرکت کرتی ہے، مومنٹ. فکر از تھنکنگ، از اے مومنٹ فرام ون پوائنٹ ٹو دی ادر. کون سا پوائنٹ ہے؟ اے پوائنٹ ہے ان نون پوائنٹ، اور بی پوائنٹ ہے نون پوائنٹ. ان نون سے نون پوائنٹ تک جانے کا نام، نہ جاننے کی جگہ سے جاننے والے کی طرف جانے کا نام ہے فکر. ایک ایسی حرکت کا نام ہے جو نتیجے تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں فکر. مثلا آج کل HIV پازیٹیو. HIV پازیٹیو کیا ہے؟ امیون ڈیفیشنسی سنڈرم. امیون ڈیفینسی، خدا نے جسم میں، انسان میں فطری طور پر دفاعی نظام رکھا ہے. روزانہ اٹیک ہوتے ہیں بہت سی بیماریوں کا. مولانا نے دعائے کمیل میں فرمایا ہے پروردگارہ کتنی پریشانیوں سے تو نجات دے دیا. یعنی جو میں زندہ ہوں، صبح سے کئی اٹیک ہوئے بیماریوں کے، مگر یہ جس میں انسان میں وہ نظام ہے کہ دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، تو کر رہا ہے. کتنی بڑی توحید ہے، کت مقام پر معصوم دیکھتا ہے. میں نہیں کر رہا ہوں، تو کر رہا ہے. یہ دفاعی نظام کبھی کبھی فیل ہو جاتا ہے. مثال بھی اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے. فیل ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ HIV پازیٹیو، ہیومن بینگ ایکوائرڈ امیون ڈیفینسی سنڈرم. یعنی جو وہ دفاعی نظام ہے، ڈیفینسیو میکانزم ہے، فیل ہو گیا. اب کچھ بھی بیماری آتی بڑھتی جاتی روزانہ. وہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. خدا کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کہ ان کے وجود میں مرض ہے. اب یہ HIV پازیٹیو ہو گیا ہے. کیا ہے؟ نفاق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ملٹیپل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہمارا نہیں، تم نے لیا ہے. سوسائٹی بھی HIV پازیٹیو ہو سکتی ہے. ایک انسان بھی، انسان اگر فکری طور پر تیار نہیں ہوا، اس کو لگ جاتی ہے HIV پازیٹیو. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہوا تو کروں گا، وہ ہوا تو کروں گا، اتنا ہوا تو کروں گا. اب اس کے بعد اس میں دفاعی نظام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مفت کا بیٹھو کھاؤ. کب تک کھائیں گے بھائی؟ اس کا بھی ایک لیمٹ ہے. خدا یہ پوچھتا ہے حرکت کر برکت ملے گی. بیوی بھی بولتی جاؤ باہر، کیوں بیٹھے ہو؟ کام کرتے کیوں نہیں ہو؟ کب تک ادھر ادھر کی تلاش کرتے ہو؟ چرند کو دیکھو، پرند کو دیکھو، باہر نکل گئے تلاش میں. تم رزق کے تلاش میں نہیں نکلے ہو. تو دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے، کوشش کیجیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. سوسائٹی میں بھی HIV پازیٹیو آ سکتا ہے. دفاعی نظام ہمارا ختم ہو جائے تو ہمارا دین پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہمارے افکار پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہمارے عقیدے پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد عجل. ایک ہے مجہولات، ایک ہے معلومات. اس سے پہلے اور ایک حدیث میں ہے کہ اور ایک حدیث ہے کہ التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ. 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا جتنا انسان فکر کرے گا اتنا نتیجہ اچھا نکلے گا. تو کام کرنے سے پہلے فکر کیجیے. حتیٰ نماز پڑھنے سے پہلے 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. نماز پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، مولانا نماز نہیں آتے، مزہ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا مزہ؟ نہیں آتا. جیسے ہی کھڑا ہوتا ہوں، ٹماٹر، انڈے، گھر میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں، سب یاد آتا ہے. نماز میں ایک صاحب نے کہا مولانا بھول گئے، ٹھہریے نماز پڑھ لوں. انہیں نماز میں یاد آ جائے گا جو چیز بھولی ہوئی ہے نماز میں. ارے بھائی اللہ سے ملنے گئے ہو، کیسی نماز پڑھ رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ پڑھ رہے ہیں مگر معنی معلوم نہیں ہے. پہلے معلوم کر لینا چاہیے معنی کیا ہے. مولا نے فرمایا اخلاص پیدا کرو. ہر نماز کو ایسی پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. یا اللہ، اگر آج سے پڑھیے، صبح نماز کو اٹھیے، سوچئے کہ دس از مائی لاسٹ نماز آف مائی لائف. آج میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری آخری نماز ہے زندگی کی. کیا حشر ہوگا؟
رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ملک الموت سرانے آئے, بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر, تیاری کر رہے ہیں ٹاٹا بولنے کے لیے, خدا حافظ ہو رہا ہوں. مولا فرما رہے ہیں اگر چاہتے ہو خضوع و خشوع, نماز میں آخری دن کا یاد کرو. فکر کریں آپ 5-10 منٹ کے لیے, میں کس سے ملنے جا رہا ہوں. انٹرویو کے لیے بچہ جا رہا ہے, ابھی اس پہلا انٹرویو ہے, ایجوکیشن پورا کر لیا ہے, انٹرویو کے لیے جا رہا ہے. کیا کرے گا وہ بھائی؟ 2 گھنٹے پہلے سے تیاری کرے گا, شاور اور خوب رگڑ وگڑ کے اچھی طرح سے خوشبو لگائے گا, اس لیے کہ اچھے سے اچھا کپڑے. انٹرویو میں جانا ہے یار, اور پوچھے گا کیسا انٹرویو لیتا ہے وہ, کس طرح سے لوگوں سے پوچھے گا کیسے جانا ہے, سیدھا ٹہرنا ہے, ہاتھ کو ہاتھ ملانا ہے, پہلے سیلوٹ, بالکل جنٹل مین, اور اپنے چہرے سے کمزوری نہیں بتانا ہے. انٹرویو میں ہمیشہ یہی ہے کہ جتنا اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ, جس کو کہتے ہیں فرسٹ امپریشن. جی, فرسٹ امپریشن از دی لاس امپریشن. تو فرسٹ امپریشن داخل ہوتے وہ دیکھ لیتا وہ کتنے پانی میں ہے, یہ صرف جو کپڑے کو دیکھ کے دیکھ لیتا یہ کہاں سے ہیں, ان کیا ارادے ہیں, ان کے آئیڈیاز کیا ہیں, ان کے خیالات کیا ہیں. اس لیے کہ وہ بیٹھا بدھو تھوڑی ہے, وہ ہمارا انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو جانے سے پہلے آپ غور کیجئے, جب خدا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم 5 منٹ کے لیے بیٹھنا چاہیے. نماز اب جا رہا ہوں کس کے لیے, اسی لیے حدیث میں ہے کہ نماز کو بہترین کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, اس لیے کہ اس سے ملنے, اس پروردگار سے ملنے جا رہے ہو. تو جتنا تم فکر کرو گے اتنا اچھا ہوگا. تو یہ 2 حدیث یاد ہو گئی. فکر, آج کی مجلس فکر. اس کے بعد ہے مجہولات کی طرف جانے کے لیے, معلومات سے مجہولات کی طرف جانا ہے. جب تک مثال نہیں دوں گا سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مجہولات کس کو کہتے ہیں؟ which is unknown. ہمیں معلوم نہیں ہے ایک چیز, نتیجہ کیا ہوگا. جیسے اب مثلا مجھے کامیاب ہونا ہے, وہ کامیاب ہونا میرے لیے مجہول ہے. معلومات کیا ہیں؟ جو میرے پاس ایبیلٹیز ہیں, یہ معلومات ہے. مثال دوں میں, 2 + 3 is equal to 5. یہ 5 آپ کے لیے مجہول تھا. 5 جو تھا آپ کے لیے اننون تھا. 2 معلومات نے آپ کو نتیجہ دیا, ایک مجہول کو معلومات سے بدل دیا. کتنا خوبصورت ہے, دیکھیے آپ سمجھنے کی کوشش. 2 is known plus 3 is known, معلوم ہے. اس کے بعد is equal to معلوم نہیں تھا. is equal to کہاں سے دیا نتیجہ؟ یہ 2 اور 3 ملانے سے نتیجہ دیا 5. میں محنت کروں گا, معلوم ہے, اور محنت کے ساتھ فکر کروں گا, معلوم ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کامیابی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات نہیں ہے. 11 بجے اتنی بڑی رات کو یہ چیزیں ذرا ہضم کرنا مشکل ہے. 2 + 3 دیکھیے, اسی لیے ذات پروردگار نے کہا ایک برین دے رہا ہوں تمہیں. برین کتنے ہیں؟ 1 یا 10؟ ایک ہی. اس میں کتنی ایبیلٹی ہے؟ میں نے بتایا تھا صرف 3% ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. کہتے ہیں آئنسٹائن, بھائی آئنسٹائن جو ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی جس نے بتائی تھی, اس سے کسی نے کہا کہ 1 میل کے کتنے فرلانگ ہیں؟ اس نے کہا میں میرے برین کو بیکار کے کاموں میں ملاتا نہیں, میری میموری کو بیکار کے انفارمیشن میں بھرتا نہیں ہوں. کمپیوٹر میں ایک میموری ہے, میموری کارڈ ہے, اس میں لگا ہوا ہے, اور آپ کے پاس سیل فون میں میموری ہے, اس کی لمیٹیشن ہے. وہ کہا میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جاتا, میں ذرا سا میں اس لیے کہ برین کو میں نہیں رکھا ہوں فضول استعمال کرنے کے لیے. آج کل ہمارا برین استعمال ہو رہا ہے فضولیات میں, جو دیکھ رہے ہیں فضول. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پر ہم کو دنیا نے, ہالی ووڈ نے, بالی ووڈ نے, لالی ووڈ نے, کسی نے کہا مولانا کیوں فلم بہت دیکھتے ہیں؟ کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو دیکھنا ہی فلم کو سوال بڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد آل محمد وعلی. برین کتنے ہیں؟ ایک ہی برین ہے, اس کو یوٹیلائز کیجئے بہت اچھی طرح سے. اور دیکھیے کتنا میکانزم ہے. مثلا ڈرائیو کر رہے ہیں آپ, موٹر سائیکل میں جا رہے ہیں, ریڈ لائٹ آئی, برین کیا کہہ رہا ہے؟ بریک مارو. کتنے سیکنڈ میں مارتے ہیں آپ؟ سیکنڈ بھی نہیں ہوتا. ادھر برین نے کہا فوراً. یہ میسج کون دے رہا ہے؟ برین دے رہا ہے.
یہ جو پیر جو بریک مار رہے ہیں آپ، کس کا حکم ہے؟ برین کا عمل ہوا، فکر کے حکم پہ جو چلے گا وہ بریک بھی لگائے گا۔ توجہ کا طالب ہوں، اگر فکر کا کام نہیں کرے گا تو بریک نہیں لگائے گا۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی پاورفل بینگ ہے کائنات کا انسان، اس کو اگر کوئی بریک لگا سکتا ہے وہ نماز ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، اللہم صل علی۔ جی آپ کی بات بھی آئے گی، ذرا سنیے اچھی طرح سے۔ تو دیکھیں برین نے کام کیا، آپ کو بریک لگانے پہ مجبور کیا۔ ذہن نے دوسری مرتبہ کہا چلو یار بامبے ہے یہ انڈیا مین، لیٹس گو۔ اس کے بعد دوسرے میں نے کہا سامنے پولیس والے بیٹھے رہتے ہیں، مہینے کا آخری ہے، پیسے نہیں ان کے پاس، جی وہ ذہن میں آیا کہ 150 نکلے گی، بہتر ہے کہ بریک مارو۔ یہ سب کس کے سیکنڈوں میں پورا ہو رہا ہے۔ جتنا اچھا سوچے گا اتنا اچھا نتیجہ نکالے گا۔ اب دیکھیے، اب میں نتیجہ نکالوں گا۔ اب یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو خدا نے 5 حواس دیے ہیں انسان میں۔ کتنے؟ 5۔ اس کے بعد اندر بھی انر بھی حواس ہیں، انشاءاللہ موقع ہوا تو کل بیان کروں گا، یہ پرسوں۔ یہ 5 حواس کنیکٹڈ ہیں برین سے۔ حواس کام نہیں کرتے، سینسز کام نہیں کرتے، برین کام کرتا ہے۔ مثلا میں نے دیکھا یہ میری ماں ہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ آنکھ کہہ رہی میری ماں ہے۔ آنکھ کا کام ہی نہیں ہے، آنکھ کا کام ریٹینا میں تصویر کو لا کر کے رکھ دینا، جاتا ہے فلوئنٹلی میسج پلس اور مائنس کے صورت میں برین میں۔ کون ہے؟ دیکھو ہوشیار ہو، ماں سے بات کر رہے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آنکھ نہیں کہہ رہی ہے، برین۔ کان، ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بچہ رویا، ماں نے کہا میرا بچہ ہے۔ ارے بھائی ہزاروں بچے ہوں گے، تمہارا ہی کیسا؟ نہ کہا یہ آواز۔ خدا کتنا لطیف ہے، ہزاروں بچے ہیں لیکن ماں، وہ ماں ہی اٹھتی ہے جو اس کا بچہ ہے۔ یہ کس نے فیصلہ کیا؟ کان کا کام صرف پردے تک پہنچانا ہے، برین تک میسج گیا، برین نے کہا یہ تیرے بیٹے کی آواز ہے، یہ غیبت ہے، اٹھ جا، اس محفل میں مت بیٹھ۔ غیبت سننا، بولنا اسی طرح جس طرح سے مردہ بھائی کا گوشت۔ کس نے کہا؟ یہ برین نے کہا، انسان کی عقل نے کہا، کان نے نہیں کہا۔ توجہ کا طالب ہوں، ایک برین، 5 حواس۔ خدا نے ایک برین دیا اور 5 حواس خمسہ، 5 حواس۔ اس کے بعد چھٹی حص۔ چھٹی حص کس کو کہتے ہیں؟ سب کانشیس۔ سب کانشیس کی معنی کیا ہے؟ یہ چھٹی حص سے 5 حصی ہیں، چھٹی حص نظر نہیں آتی، وہاں بھی پنجتا نہیں۔ چھٹے حص کو میں چھٹا ہو جاؤں، وہ جبرائیل ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں۔ توجہ کا طالب ہو، یہ 5 ہیں۔ تو خدا نے ایک جسم میں بتایا کہ دیکھو وہ محمود ہے، محمد کی ضرورت ہے، وہ اعلیٰ ہے، علی کی ضرورت ہے، وہ فاطر السماوات ہے، فاطمہ کی ضرورت ہے، وہ محسن ہے، حسن کی ضرورت ہے، وہ قدیم احسان ہے، حسین کی ضرورت۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے کورینری نروز، جو لوگ سائنس پڑھ رہے ہیں، کورینری نروز کتنے ہیں؟ 12۔ 5 12 ساری چکر 5 12 کیا۔ انگلیاں کتنی؟ 5۔ انگوٹھے کو دبایا کتنے پھیریاں ہیں؟ 12۔ انگوٹھے کو ملا دیا کتنے؟ 14۔ پروردگار کیا تو بھی شیعہ ہو گیا؟ ہے تو صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد۔ یعنی جو معلومات میرے پاس نہیں تھے، میں نے نتیجہ کیا نکالا کہ اس جسم میں بھی خدا نے معرفت رکھی ہے کہ اگر پہچانو اہل بیت کو تم پہچان سکتے ہو۔ کس کے ذریعے سے؟ فکر کے ذریعے سے۔ 2 جمع 2 جمع 3 = 5۔ یہ کہاں سے نتیجہ نکلا؟ 5 فکر نے نتیجہ نکالا۔ 2 اور جمع معلوم نہیں ہوتے تو کبھی نتیجہ نہیں نکال سکتے تھے۔ مجھے کامیاب ہونا ہے،
یہ میرے مجہولات ہیں. کیسے ہوگا؟ تم کو یہ کرنا ہے پلس یہ کرنا ہے = کامیابی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے یہ کرنا ہے مجھے. اور میں نے کیا کہا تھا 3 دن پہلے؟ ہم پیدا ہوئے کائے کے لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے. ہم فیل ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. میرے استاد خدا انشاءاللہ ان کو درجات کو عالی کرے، بڑا عظیم ٹیچر تھے مولانا روشن صاحب قبلہ، اور ان کا غفرہ معاب میں جہاں پر صاحب ابقات الانوار ہیں ان کے پہلو میں ان کی قبر ہے. بہت ہی عظیم عالم تھا. وہ کہا کرتے تھے 2 چیزیں آج تک نہیں سمجھا: مسلمان نماز نہیں کیسے پڑھتا، طالب العلم فیل کیسے ہوتا ہے. طالب العلم سیکر آف نالج، علم کا سیکر ہے تو فیل کیسے ہوتا ہے. مسلمان ہے تو نماز. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد ما صلی علی محمد. ایسا معلوم ہو رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ تھک گئے ہیں یا زیادہ سننا چاہ رہے ہیں. صلوات تو آج کا خلاصہ، فکری دنیا میں جتنا انسان جائے گا مجہولات اس کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے. آئنسٹائن نے مجہولات کو کیسے دیکھا کہ یہ دنیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا کہتی ہے؟ اگر انسان اڑ کے بیک گیا، جتنا جائے گا واپس آنے تک زمین کے کئی سال ہو جائیں گے. تو جب چھوڑ کر جائے گا زمین سے، زمین گردش کر رہے اس کو تو روک نہیں سکتے، دوسرے پلانٹ پہ چلے گیا، واپس جب آئے گا تو زمین کے کئی سال ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی. آئنسٹائن دیکھو معجزہ، سرکار گئے بھی احاطہ جگت عالم ہوں، واپس آئے بھی زمین اسی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیے اچھی طرح سے میرے بہنوں، میرے بچوں، اچھی طرح سے سمجھو. دین کو بھی اسی لیول پر لے جاؤ. دین جو میرے لیول پہ نہیں، دین کا بہت بلند لیول ہے. وہ لیول کے لیے ہم لوگ مانتے ہیں مولا علی کو. کوشش کیجئے مولا علی کی حیات کا کچھ جز اگر آپ پالیں تو انشاءاللہ کامیابی ہے. مولا نے کیا کہا تھا جب ضربت لگی؟ فزتو ورب الکعبہ. فز تو کامیاب ہو گیا، فائزون کامیاب ہو گیا. کس کی قسم؟ رب کعبہ کی قسم. اے علی آپ کی زندگی میں کتنے شیلڈ ملے؟ اس وقت کامیابی نہیں کہوں کہا. خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، شیلڈ ملی کہ نہیں ملی؟ تو اس وقت کیوں نہیں کہا فزتو رب الکعبہ؟ مصلے پر جاتے تھے تو نماز شرمندہ ہو جاتی تھی. جی پنڈلی سے تیر نکل گیا پتہ نہیں چلا، اس وقت کہیے فزتو رب الکعبہ. ادھر سے تلوار آ گئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. ایسا جوانی دنیا میں نہیں ہے، ایسا اسٹرگل کرنے والا کوئی نہیں ہے. آئی تلوار، اس وقت تو بولو فزتو رب الکعبہ. مولا نے شہادت پہ کیوں کہا؟ یہ دیکھو ایک ایسی شیلڈ ہے جو میری ابتدا بھی اور انتہا پورے لمحات میرے کامیاب ہیں. اسی لیے مولا نے یہ فرمایا کہ فزتو ورب الکعبہ. آج جو پاس ہو رہا ہوں، اسی لیے کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے. تاریخ میں ایسی ایسی بزرگ ہستیاں ہیں. مولا کے چاہنے والوں میں سے ایک کا نام ہے صعصع ابن سوحان. صعصع ابن سوحان مولا کے چاہنے والا. کتنا بڑا عظیم انسان تھا. مولا کبھی کبھی فرماتے تھے کہ تقریر کرو. یعنی آپ سمجھیں کہ خود مولا ممبر سلونی کے خطیب، مولا کبھی کبھی صعصع سے کہتے تھے کہ تم آج اسپیچ کرو. اتنا عظیم شخص تھا. مولا کی شہادت کے بعد اس نے ایک جملہ کہا. قبر پر مٹی، قبر سے مٹی لے کر سر پر ڈال کر کے رونے لگے، کہنے لگے زینت الخلافہ وما زینت کا. ایک جملے میں پوری تعریفیں لٹا دی کہ اے علی آپ کو خلافت نے زینت نہیں دی، آپ نے خلافت کو زینت دے دی.
یعنی خانہ کعبہ نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے خانہ کعبہ کو زینت دی، مصلے نے زینت نہیں دی، آپ نے مصلے کو دے دیا۔ جہاد میں جانے کے بعد جہاد کو زینت آپ نے دے دیا۔ ذوالفقار آپ کی زینت نہیں ہے، آپ ذوالفقار کی زینت ہے۔ اب لیتے چلے جائیں، ایک جملے میں پورے صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ علی کی طرز زندگی، بولیے علی کی طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، علی کی طرز زندگی، علی کی موت ہے، علی کی طرز زندگی تھی مولا کی زندگی۔ اس لیے کہ فزتو و رب الکعبہ، ہم سب مولا کی چاہنے والے ہیں۔ کامیاب ہونے والے کا نام ہے علی والا، فیل ہونے والا علی والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے 100 گز ماروں 1 گز نہ پھاڑوں، نہیں چلتا۔ اہل بیت کہتے ہیں ہمارے ہونا ہے تو مشکل ہوگا آپ کو، اس لیے کہ باتوں سے چلنے والا نہیں ہے، کام کرنا ہوگا۔ تم کو سلمان بننا ہوگا، مقداد بننا ہوگا، ابو ذر بننا ہوگا، صعصعہ بننا ہوگا۔ اگر تم یہ بنو تو تم اہل بیت۔ تو ایک اہل بیت ہیں، ایک اہل بیت والے ہیں، دونوں بھی ہمیں بتا دی، مثال مل گئی۔ یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہم کو بتا دیے۔ تو اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں تو ہمیں وہ بننا ہے، تب اہل بیت۔ یہ نہیں ہے کہ مولا میں آپ کا بہت چاہنے والا، مولا بولے میں تجھے چاہتا ہوں۔ اے ہے کتنا کامیاب انسان ہے کہ جس کو مولا بولے آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ہو گیا تو کامیابی۔ امید ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو، ان اصولوں کو، آج کا نتیجہ فکر کے لیے مجہولات کو پہنچنے کے لیے 2 معلومات کو سامنے رکھیے، 2 نون تھنگ کو رکھیے، اس کے بعد معلومات کو مجہولات سے بدل دیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ کیا امام حسین جانتے نہیں تھے کربلا میں کیا ہوگا؟ جانتے تھے، مجہول تھا امام کے لیے؟ نہ، معلوم تھا۔ امام نے کربلا میں امامت کے ذریعے سے جنگ نہیں کی ہے، ہیومنلی پاسبل مینز، انسانی اقدار کو سامنے رکھا ہے۔ اگر تکوینی اقدار کو رکھتے تو ایک اشارہ کافی تھا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے کہ ہمارا امی عقیدہ امام جو ہے کائنات کا مختار ہے، جب اشارہ کرتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ جب اتنی قدرت رکھتا ہے تو ضرورت کیا جنگ کرنے کی؟ کہا مولا نے نہیں، ایسی زندگی گزارنا ہے تاکہ ایک زمانہ ایسا آئے تو یہ نمونہ بنے ہماری زندگی دوسرے کو، ایسے سچویشن میں تم کو کیا کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کربلا جانتے تھے مولا، چنانچہ جب جانے لگے ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ نانی جان جا رہا ہوں عراق کا نام سننا تھا، عراق، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ تم عراق جا رہے تو واپس آنے والے نہیں ہو۔ ہاں نانی جان معلوم ہے مجھے، اشارہ کیا مولا نے، کربلا کی زمین بلند ہوئی کہ دیکھیں یہ فرات ہے، یہاں خیمے ہوں گے، یہاں علی اکبر، یہاں عباس کے شان قلم ہوں گے، یہاں آپ کا نواسہ 3 دن کا بتایا امام نے۔ اور چنانچہ برادران اہل سنت ہم سے سوال بھی کرتے ہیں جب جانتے تھے تو گئے کیوں؟ خودکشی نہیں گئی، خودکشی نہیں ہے۔ میں آپ ہی کو ثابت کر دوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بچے ہیں، ایک بچہ بیمار ہوا، کیا میں دولت کو عزیز کروں گا بچے کو عزیز کروں گا؟ پوری دولت ختم ہو جائے مگر بچہ بچ جائے۔ امام نے 2 چیزوں کو دیکھا، ایک ان کی حیات ہے کہ اسلام ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے امام نے کہا میں پورا ختم کر دوں گا مگر اسلام کو بچاؤں گا۔ تو پھر کہاں سے ہوا خودکشی؟ تو ہر مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو شہید ہونے کے لیے جاتا ہے تو خودکشی ہی نہیں ہے، وہ اپنی جان کو کم سمجھتا ہے، جہاد کو بلند سمجھتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ہو گیا تھا؟ انسان فکر سے نتیجے نکال سکتا ہے۔ نانی جان میں جا رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ
مدینے میں آہستہ سے لوگوں کو خبر مل گئی کہ مولا جا رہے ہیں. کچھ لوگ جمع ہو گئے. راوی رپورٹر کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کرسی پہ تشریف فرما ہے، ہمارے یہاں تیار ہیں. حضرت عباس جو ہے نگرانی کر رہے ہیں. ایک ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، مولا اشارہ کرتے ہیں، ایک ایک بی بی جوان جاتا ہے ساتھ اور ہمارے میں بٹھا دیتا ہے. آخر میں ایک منادی نے ندا دی، مدینے والوں دور ہٹ جاؤ، اب جو ہے فاطمہ کی بڑی بیٹی سوار ہو رہی ہے. امام حسین استقبال کے لیے اٹھے، آگے آگے عباس، داہنے علی اکبر، امام حسین بازو. آہستہ آہستہ ہماری کے قریب آئے. عباس نے زانو پیش کیا، علی اکبر نے ہماری کا پردہ ہٹایا، امام حسین نے بازو کو تھاما، بہن خدا حافظ اندر سوار کیا. تو کتنی اہتمام ہے، اتنا بڑا اہتمام ہے زینب کی سواری کا. یہی زینب کربلا سے جا رہی ہے. کون ہے سوار کرنے والا؟ زینب نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کو سوار کیا. جب اپنے سوار ہونے کی باری آئی، مقتل کی طرف دیکھا، علی اکبر بیٹے، پھوپھی جا رہی ہے، عباس بہن جا رہی ہے، بھیا حسین تیری ماں جا رہی ہے. سب کو ایک مرتبہ پکارا، لیکن دو مرتبہ کا عباس عباس. ایک مرتبہ زنجیروں کی آوازیں آئی، پلٹ کر دیکھا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں سوار کروں گا. اجرکم علی اللہ. کون ہے یہ لوگ؟ سارا گھر جن کا لٹ گیا ہے، قافلہ جا رہا ہے. بازار کوفہ، اللہ اکبر، جہاں پر زینب شہزادی رہی ہے، وہاں پر وہ دن آیا ہے کہ تماشا دیکھنے والے جمع ہیں، بیبیاں بالوں سے چہروں کو چھپائے ہوئے، سامنے سرہائے شہداء. ارے بھائی کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، باپ مر جائے تو لوگ تصویروں کو ہٹا دیتے ہیں کہیں باپ کو یاد نہ کرے. ارے کتنے بدبخت ہیں، سرہائے شہداء سامنے. اجرکم علی اللہ. کہا جاتا، بی بی آتی ہیں، دعا دیتے، خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ. میں کہوں بی بی مال و منال کی دعا دیجئے، جاؤ حشم کی دعا دیجئے، بچوں کی گودی کی سلامتی کی دعا کیوں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی. ایک بی بی سکینہ کے ہماری کے قریب آئی، پوچھا، سکینہ بچی سے پوچھا تم کون ہو؟ سکینہ نے کہا میں یتیمہ ہوں. آنے والی عورت نے کہا سنا یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. زینب کی طرف سکینہ نے دیکھا، زینب نے کہا بیٹی ہم امت نانا کی امت کے لیے دعا دے رہے ہیں، پوچھو دعا کیا ہے؟ کہ پہلی دعا یہ کہ خدا میرے بچوں کو اس طرح سے یتیم نہ کرے جس طرح سے تو
دوسری دعا اللہ اکبر، دوسری دعا کا جلد سے جلد خدا مجھے مدینہ پہنچائے۔ زینب کا دل ابل آیا، بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ مدینے میں کون ہے تمہارا؟ آنے والی نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو؟ میرا شہزادہ حسین، میری شہزادی زینب۔ زینب نے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ یہ تیری شہزادی، وہ تیرا شہزادہ، نو کے نیزوں پر۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي علت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارہ ہمارے افکار کو مجہولات سے معلومات کو بدل دے. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہمارے وجود میں وہ فکر عنایت فرما کہ ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہو کر رہیں گے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، ظالمین کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. خدایا بحق محمد وآل محمد مومنین کے، مسلمانوں کے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے. مسلمانوں میں، مومنین میں اتحاد اتفاق کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے. مالک بحق محمد وآل محمد ہماری تمام مصیبتوں کا آسان سا حل یہ ہے کہ تیرے ولی کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار.